محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وحنا على وحن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے، رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے، اف نہ کہو یہ حکم قرآن ہے۔ حج مقبول ہے ایک نظر دیکھنا، ان کو والدین کو حج مقبول ہے ایک نظر دیکھنا، پیارے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے، پیارے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے۔ خدمت والدین ہے نعمت بڑی، خدمت والدین ہے نعمت بڑی، حب ماں باپ بخشش کا سامان ہے، حب ماں باپ بخشش کا سامان ہے۔ تیری دوزخ بھی ہیں تیری جنت بھی ہیں، کسی صاحب نے کہا ہے تیری دوزخ بھی ہیں اور تیری جنت بھی ہے۔ اگر تم ان کو اچھے سے مانتے ہو، ان کے دیکھ بھال اچھے سے کرتے ہو، محبت سے ان کے رکھتے ہو، تیرے لیے وہ جنت ہے۔ ان کو ستاتے ہو، پریشان کرتے ہو، ان کو کھانے پینے کو نہیں دیتے ہو، وہ تیرے لیے جہنم ہے۔ تیری دوزخ بھی ہیں اور تیری جنت بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا اعلان ہے، ہمارے پیارے نبی کا یہ اعلان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، وہی ہر چیز کو عالم وجود میں لے کر آتا ہے۔ کون؟ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی عالم وجود میں لے کر کے آتا ہے اور پھر ظاہری اسباب پیدا فرماتا ہے۔ انسان چونکہ صفت ربوبیت کا مظہر ہے، اس لیے اس کی تربیت و حفاظت اور کفالت دوسری مخلوق کے نسبت انتہائی اہم اور مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اس فریضے کی انجام دہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی دو ہستیوں کا انتخاب فرمایا، ایسی دو ہستیوں کا انتخاب فرمایا جن کا متبادل دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو والدین کہتے ہیں۔ والدین کو اللہ تعالی نے اپنی صفت ربوبیت کا مظہر بنایا۔ دنیا جہاں کی عیش و عشرت، آرام و آسائش، عیش و عشرت، آرائش و زیبائش اور خزانے ایک طرف، مگر ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ایک طرف۔ والدین اولاد کے درمیان ایسی لاجواب محبت پیدا کر دی گئی ہے جو انہیں کسی بھی قربانی سے گریزاں نہیں ہونے دیتی، کیونکہ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے کیا سے کیا قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر وہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر سنتی نہیں۔ والدین کا شائع عاطفت اللہ کریم کی رحمت اور نعمت عظمی ہے۔ جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں، جن کے والدین اس دنیا میں زندہ ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ کی دعائیں رائگاں نہیں جاتی۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ سے دعا کے لیے درخواست کرتا ہے تو والدین کی دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اسلام نے والدین کے مقام مرتبے کو جس انداز سے پیش کیا ہے، دنیا کا کوئی قدیم و جدید مذہب اس عصر عصیر بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اسلام نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر
اسلام نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر خلافت ارضی کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا۔ تو جہاں انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سر جھکانے اور شرک کرنے سے روکا، وہاں یہ بھی اعلان فرما دیا کہ والدین کی تعظیم اور تکریم واجب ہے۔ والدین کی تعظیم اور تکریم واجب ہے، یعنی والدین کے والدہ کے قدموں کو چوم سکتے، والد کے ماتھے کو چوم سکتے، واجب ہے۔ ان کو راحت پہنچانے کے لیے اختیار کی جانے والی ہر جلت سرفرازی ہے۔ محترم ناظرین، والدین اولاد پر بے شمار احسانات ہوتے ہیں۔ وہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے آپ نے کیا کیا، مگر ماں کا درد، ماں نے اپنے بیٹے کو کتنی محنت و مشقت سے پالا ہے۔ بچہ جب چھوٹا رہتا ہے تو اس کو جو ہے اپنے خود گیلے بستر پر سوتی ہے، مگر اپنے لاڈلے کو، اپنے پیارے کو سوکھے بستر پر سلاتی ہے، حتیٰ کہ اپنے سینے پر سلاتی ہے۔ مگر وہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر کہتی ہے تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ والدین کی اولاد پر بے شمار احسانات ہوتے ہیں۔ جس طرح بچپن میں ان کی پرورش کرتے ہیں اور طرح طرح کی تکلیف برداشت کر کے اپنے لاجواب محبت کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں، اسی طرح اولاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی ہر جائز حکم کی تعمیل دینی فریضہ سمجھ کر کریں، ان کے آرام و راحت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ اس دور میں سب کچھ قربان کرنے کے بجائے آج کل تو یہ معمول بن چکا ہے۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں یا تو لوگ اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں یا طرح طرح سے ان کو ایجا دیتے ہیں، یعنی پریشان کرتے ہیں، تو ایسے ماں باپ کیا کریں گے اپنے لاڈلے کے لیے؟ بد دعائیں تو دیں گی۔ مگر قربان جب ماں باپ کے اوپر، ماں باپ کبھی بھی اپنے بیٹے کے لیے بد دعا زبان سے نہیں نکالتے۔ آج مغربی دنیا مادی ترقی کے باعث تہذیب یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن انسانی رشتوں کے تقدس کے اسلامی معیار کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ جہاں والدین کو بچوں کو محبت ملنے کے بجائے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، بوڑھے والدین اپنے بچوں کی توجہ سے محروم ہو کر رفاہی اداروں میں زندگی کے دن کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے اولاد پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ان کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہو سکتی، ایسے اولاد کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہو سکتی جن کے والدین اولڈ ہاؤس میں رہتے ہیں، جن کے والدین در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ان کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین اگر آپ کی زندگی میں حیات ہے تو سمجھے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ان کی آپ خدمت کریے، ان کی آپ دلجوئی کریے۔ محترم ناظرین، والدین کی عزت و تکریم سے عاری کر دیا گیا ہے۔ جماعتی ترقی کی دور میں والدین کے مقام و مرتبے کو بھول چکے ہیں۔ والدین نے بچپن میں کس طرح ان کی زندگی کو پرآسائش بنانے کے لیے جد و جہد کی تھی۔ والدین نے اپنے بچوں کو زندگی آسان بنانے کے لیے کس طرح جد و جہد کی تھی۔ والدین اولاد کے لیے کیا سے کیا کرتے ہیں، اپنے ادب و احترام اور اپنی محبت مروت کے فضا والے گھر سے دور رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، دین اسلام میں جہاں اولاد کے حقوق بیان ہوتے ہیں، دین اسلام میں جہاں اولاد کے حقوق بیان ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کی عظمت کو جس انداز میں بیان کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ
حسن سلوک کا حکم دیا ہے، بر الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، اور والدین کی خدمت اور عزت کو تحریم عبادت قرار دیا، اور والدین کی خدمت اور عزت کو تحریم عبادت قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں میں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ کس نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں میں جنت کی بشارت سنائی اور باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسان کو زندگی دیا ہے، اپنے والدین کو کبھی پریشان نہ کریں، اپنے والدین کو ہمیشہ خوشحال رکھیں، کیونکہ آج والدین ہمارے اگر پریشان حال رہیں گے تو کل وہی حال ہمارے بھی ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم کسی کے بیٹے ہیں تو کل ہم بھی کسی کے والد بنیں گے۔ تو جو آج ہم اگر کسی والد کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، آنے والی نسل ہمارے ساتھ وہی کر سکتی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹے کو اگر کسی بھی بیٹے کو اس کے والدین دنیا میں ہیں تو ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے والدین کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔